السلام علیکم، میں ہوں ابرار حیدر۔ کیا بھارت ایک اور فالس فلیگ آپریشن کے درپے ہے؟ راج ناتھ سنگھ نے آج ایک اور گیدڑ ببکی لگائی ہے کہ آپریشن سندور جاری ہے اور ہمارے فوجی ایک خطرناک ترین جواب دیں گے۔ انڈیا کو ایک گیدڑ ببکیاں لگانے کا بڑا چسکا پڑا ہوا ہے، حالانکہ انہیں یہ بھولنا نہیں چاہیے تھا، اور وہ وہاں پہ کھڑے ہو کے اور جھوٹ بول رہا تھا راج ناتھ سنگھ کہ ہماری آرمی نے تیز ترین اور دنیا کا سب سے بڑا آپریشن کر دیا 22 منٹ میں۔ اب آپ کو یہ پتا کیوں نہیں، آپ کیوں یہ بھول گئے ہو کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہا تھا کہ اگر میں بیچ میں نہ آتا تو یہ 2 کروڑ لوگ مارے جاتے۔ یہ جو آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نریندر مودی جب اسرائیل میں گئے اور وہاں پہ جا کے اس نے کہا کہ فادر لینڈ از اسرائیل، مدر لینڈ از انڈیا، تو فادر کا حال ذرا دیکھنا، اور فادر کا جو حال کر رہا ہے وہ تو بے سر و سامان، نہ تو وہ ایٹمی قوت ہے، نہ ہی اس کے پاس ٹیکنالوجی ہے، وہ بے سر و سامان ایران تمہارے باپ کو ناکوں چنے چبوا رہا ہے، اور تم باتیں کرتے ہو پاکستان کی۔ تم ہو کیا؟ تمہیں بھول گیا ہوا ہے آپریشن وہ بنیان المرصوص بھول گیا ہے؟ وہ تو چند لمحوں کی بات تھی۔ تمہارا تو اشر اتنا برا ہوگا کہ تمہیں تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ دلی تھا، یہ کلکتہ ہے، یا یہ گجرات ہے۔ تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے میزائلوں کی ہٹ پہ، ہمارے میزائلوں کے نشانے پہ 7 شہر ہیں، 7 شہر، اور تمہیں برباد کرنا تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ وہ تمہارا باپ جو ہے نا، اس کو ایک بے سر و سامان ایران 2000 کلومیٹر دور سے برباد کر رہا ہے۔ ادھر دلی، چنئی، گجرات، کلکتہ، احمد آباد، ممبئی، یہ تو ایک لمحے کی کہانی ہے، ایک لمحے کی کہانی ہے۔ اور تمہیں پتہ ہے ہماری ٹیکنالوجی کدھر پہنچی ہوئی ہے؟ دنیا پوری یہ ماننے کو تیار ہے، دنیا یہ مان چکی ہے کہ ہمارے پاس جدید ترین ٹیکنالوجی ہے۔ ہمارا کوئی بھی جہاز، جنگی طیارہ اپنی فضائی حدود سے باہر نہیں گیا۔ تو ٹرمپ نے آخری بار شاید 12 جہاز کہا تھا کہ 12 طیارے گر گئے تھے، اور بھی کہے گا ابھی، اور اس کو ذرا فرصت آنے دو، اور بھی بڑھائے گا وہ۔ تو یہ تمہیں بھول گیا ہوا ہے ہم ٹیکنالوجی میں کہاں کھڑے ہیں، تمہیں نہیں سمجھ آتی اس بات کی۔ اگر انڈیا کوئی بھی اس طرح کا من بنا رہے ہو تم، یہ تمہارے ساتھ یہ مسئلہ ہے، تمہارے ساتھ یہ نفسیاتی مسئلہ ہے، تم نے اپنے ہندو ووٹرز کو متوجہ کرنا ہوتا ہے، وہ اندھ بھگتوں کو اپنے ساتھ جوڑے رکھنا ہوتا ہے، ان جاہلوں کو کچھ نہ کچھ ایک نئی بات ان کے دماغوں میں ٹھونسنی ہوتی ہے۔ تم نے فالس فلیگ آپریشن کرنا ہے، اگر کیا اور اس کے بعد تم نے کوئی ناپاک ارادہ ظاہر کیا تو مت بھولنا، بنیان المرصوص تو ایک آغاز تھا، ابتدا تھی۔ تمہارا وہ اشر ہوگا کہ دنیا کبھی کبھی کتابوں میں پڑھا کرے گی کہ تمہارے ساتھ ہوا کیا تھا۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اب جو تمہارے اندر جو ایک خناس بھرا ہوا ہے نا، اس کا علاج جو ہے وہ الحمدللہ پاکستان آرمی نے پہلے بھی کیا تھا اور پھر کرے گی، اور ایسا کرے گی کہ دنیا یاد رکھے گی۔ اصل پرابلم کیا ہے سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ انڈیا کے ساتھ مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ انڈیا دنیا میں تنہا ہو گیا ہوا ہے۔ انڈیا نے جا کے اسرائیل میں، جو بھارت کی اپنی پالیسی تھی، جو پنڈت جواہر لال نہرو کی پالیسی تھی، جو بانیان ہیں اس وقت موجودہ بھارت کے، ان کی جو پالیسیاں تھیں اس کے خلاف جا کے مودی بیٹھ گیا اسرائیل میں اور اس کو فادر لینڈ قرار دے دیا۔ لیکن دنیا میں کوئی ملک اس پہ اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ انڈیا کے بارے میں ہر ملک یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ تو پٹی ہوئی گھسی ہوئی اسٹیٹ ہے، اس کے پاس نہ تو ٹیکنالوجی ہے، نہ اس کے پاس لڑنے کی صلاحیت ہے، نہ اس کے پاس ایسے خطرناک ہتھیار ہیں کہ جو پاکستان کو روک سکیں۔ اب دنیا طاقت کے ساتھ ہوتی ہے، دنیا میں وہی ملک آگے بڑھے گا جس کے پاس طاقت ہوگی، جو لڑنا جانتا ہوگا، اور لڑ کے دوسرے دشمن کو آخر دم تک، جو لڑ کے دشمن کو انتہائی انجام تک پہنچانے کی طاقت جو ملک رکھے گا وہی آگے بڑھے گا۔
انڈیا کی لیڈرشپ نریندر مودی، راج ناتھ سنگھ، آدتیہ ناتھ یوگی سمیت جتنے انتہا پسند جو یہ ہندو ہیں، یہ سارے پریشان ہیں، ان سب کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں۔ کیوں؟ یہ پاکستان کی پرواز سے جل رہے ہیں، انہیں اپنی تنہائی ستا رہی ہے، پوری دنیا میں کوئی انہیں گھاس نہیں ڈال رہا۔ ابھی دنیا میں ایک نئے اتحاد بن رہے ہیں، دنیا میں ایک نئی شکلیں اور نئی وسعتیں آ رہی ہیں، لیکن انڈیا کو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا۔ وہ اسرائیل جس کو فادر لینڈ انڈیا کے اندر ہندوؤں نے کہا کہ یہ ہمارے اسرائیلی، یہ یہودی ہمارے پرج کیسے ہو گئے، یہ ہمارے پتا کیسے ہو گئے۔ ادھر تو انڈیا میں یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ یہودی ہمارے آباء و اجداد کیسے ہو سکتے ہیں، فادر لینڈ ہمارا اسرائیل کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ جو فرسٹریشن کا شکار ہے نا انڈین قیادت، انڈین انتہا پسند ہندو اور انتہا پسند جو ان کی فوجی لیڈرشپ ہے، جو ان کی سپریم کورٹ ہے، جو ان کی ہر ایلیٹ کلاس اور ہر ادارے میں اس وقت انتہا پسند ہندو انہوں نے لا کے بٹھا رکھ دیے ہوئے ہیں، اور وہ سارے فرسٹریٹڈ ہیں۔ ان سب کو یہ لگ رہا ہے کہ ہم تو مارے گئے، پہلے ہمیں پاکستان نے مارا، اب دنیا میں بالکل دتکار چکی ہوئی ہے، ہم ایک سائیڈ پہ پڑے ہوئے ہیں۔ اس وقت ایران، اسرائیل، امریکہ جنگ میں کوئی نہیں پوچھ رہا انڈیا کہاں ہے۔ اور پھر اس نے ایک اور گیدڑ ببکی چھوڑی، ایک اور جھوٹ لگایا اس نے کہ ایران نریندر مودی کی سفارتکاری کی وجہ سے ایران جو ہے وہاں سے ابنائے ارمز سے گزرنے دے رہا ہے۔ ہرگز نہیں ہے ایسا۔ ایران کو یہ سمجھ آ چکی ہوئی ہے کہ تم ہو کیا، تم تو وہ دشمن ہو کہ جو گلے ملتے ہوئے پیٹھ میں خنجر گھومتا ہے، منافق اعظم ہو تمہارے اوپر کون اعتماد کرے گا۔ انڈیا کی جو انتہا پسند لیڈرشپ ہے، نریندر مودی سمیت اس کے جو حواری ہیں، وہ سب اس وقت فرسٹریٹڈ ہیں، اور اس فرسٹریشن میں وہ کوئی نہ کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں کہ جو کل کلاں ایسا وہ کر سکتے ہیں کہ وہ ہم پہ جنگ مسلط کریں۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا، پوری دنیا جانتی ہے، اور یہ نریندر مودی تم لکھ کے رکھنا، راج ناتھ سنگھ تم لکھ کے رکھنا کہ تمہارا وہ اشر ہوگا کہ تم مدتوں بعد بھی اس سے سنبھل نہیں پاؤ گے، تمہارے پاؤں زمین پہ ٹک نہیں پائیں گے، چونکہ نیچے سے زمین ہی اڑ جائے گی۔ یہ باتیں، یہ گیدڑ ببکیاں دینے کا دور ختم ہو چکا ہوا ہے، اب یہ باتیں نہیں چلتی۔ آپریشن بنیان المرصوص وہ ایک تاریخی لمحہ تھا جس نے یہ سیٹ کیا کہ پاکستان کرے گا کیا۔ اگر تم نے کچھ مس ایڈونچر کیا تو تمہیں وہ جواب دیا جائے گا کہ جو تاریخ کی داستانوں میں، تاریخ میں لکھا جائے گا، اور تمہاری داستان تک نہیں ہوگی داستانوں میں، یہ لکھ کے رکھنا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔